ٹھیک ہے تو کر لیتے ہیں تو 26 85 ہو تو گیا تھا سر، ٹھیک ایٹی ہے. سکس ہو گیا تھا۔ تو 86 تھا فرجع موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ تم قوم کو چھوڑ کے جلدی کیوں آ گئے، تو کہا کہ قوم میرے پیچھے آ رہی ہے اور میں نے اس لیے جلدی کیا تاکہ تو راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر متنبع کیا اور بتایا کہ ہم نے ان کو فتنے میں ڈال دیا ہے اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے. اس کے بعد 86 ہم نے کیا تھا کہ حضرت موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف، غضبان آصفہ، غصے بھی تھے اور مایوس بھی تھے، اور کہا اے میری قوم، الم یعدکم، کیا نہیں وعدہ کیا تم سے ربکم، تمہارے رب نے، وعدا حسنا، ایک اچھا وعدہ، افطال علیکم العہد، کیا تم پر زمانہ لمبا ہو گیا، ام اردتم، یا تم نے ارادہ کر لیا ہے، ان یحل علیکم، کہ نازل ہوگا تم پر، غضب من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے غصہ، فاخلفتم، تو تم نے خلاف ورزی کی، موعدی، میرے وعدے کی تم نے خلاف ورزی کی. اس کے آگے سے ہم کنٹینیو کرنے چاہ رہے ہیں. قالو، ان سب نے جواب دیا، قوم اب کہہ رہی ہے، قالو ما اخلفنا، ہم نے نہیں خلاف ورزی کی، ما نیگیٹو والا، موعدک، ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بملکنا، اپنی چاہت سے، اپنے جو ہے اختیار سے، ملک اختیار کو بولتے ہیں، بملکنا، ود آور ول، وی ہیو ناٹ بروکن دا پرومس ود آور ول، اپنی خواہش سے ہم نے ایسا نہیں کیا، ولیکننا، لیکن ہم، حملنا، ہم پر لاد دیا گیا، حملا یحملو، کسی بوجھ کو لادنا، حملا پہلے مجھول، حملنا لاد دیا گیا ہم پر، پیسے وائس پہلے مجھول، اوزارن، وزر کی جمع اوزار، بوجھ. ٹھیک ہے، اب حملنا کیا نائب فاعل نہ ہی ہے، کیونکہ وہ مبنی ہوتا ہے جو ضمائر ہے، اس وجہ سے وہاں پہ آپ کو حالت رفع دکھائی نہیں دے گا. تو حملنا اوزار، ہم پر بوجھ ڈال دیا گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو اوزار بن جاتا نائب فاعل. من زینت القوم، ہم پر بوجھ کو ڈال دیا گیا، لاد دیا گیا قوم کے زیورات میں سے. زینہ ornaments، یا جو بھی خوبصورتی اختیار کرنے کی چیزیں ہوں، جویلریز آپ کہہ سکتے ہیں، جو بھی استعمال اس کے لیے کریں، ہم پر، ہاں، قوم کے زیورات میں سے چیزیں ڈال دی گئی، زینت القوم. فَقَذَفْنَاهَا، قذف یقذف کا مطلب ہوتا ہے قذف یقذف ڈال دینا، ٹھیک ہے نا. فَقَذَفْنَا، تو ہم نے ڈال دیا، ہاں اس کو، فَكَذَلِكَ، تو اسی طرح، القا ڈال دیا، السامری، سامری نہیں یہ نام ہے، یعنی ایک شخص ہے جس کی بات، جس کو ہم سامری بول رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ قالوا ما اخلفنا، کا ہم نے خود خلاف ورزی نہیں کی آپ کے وعدے کی، ولکننا حملنا، لیکن ہم پر زبردستی ڈال دیا گیا قوم کے زیورات کا بوجھ، فقذفناها، تو ہم نے ڈال دیا اس کو، وکذالک القى السامری، تو اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا. یعنی قوم کا زیورات ان پر نہیں ڈالا گیا تھا، اصل میں اس کے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انہی زیورات کو ملا کر کے ایک بچڑا بنایا گیا تھا، جس بچڑے میں سے کچھ ایب نارمل سی آوازیں آتی تھی. تو آگے آ رہا ہے جیسے کہ ابھی آگے بتائیں گے بھی. تو اسی کو سامری نے کیا بنا کے پیش کیا، اسی کو سامری نے خدا بنا کے پیش کیا. کلیئر آیت؟ سر ٹھیک ہے. تو اگلی آیت کہہ رہے ہیں کہ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، تو اخرجا نکالا، سامری کی طرف اشارہ ہے، لہم ان کے لیے، عجلن بچڑا، کالف بولتے ہیں انگلش میں، بچڑا نکالا ان کے لیے، جسد لہو، جس کا جسم اس کی طرح تھا. ایک نظر رکیے گا، سوری، جسد ہم باڈی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجْلًا جَسَدًا، تو ایسا بچڑا جس کی یعنی بچڑے کی باڈی جیسا، ٹھیک ہے نا. جسد لہو کا ترجمہ عجلن سے مل کر کے ہوگا. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عجلن، تو سامری نے نکالا ان کے لیے، بنایا ان کے لیے، عجلن جسد لہو، بچڑے کے جسم کے جیسا، ٹھیک ہے نا. لائک دا باڈی لائک اے کالف اٹ ہیڈ، ٹھیک ہے نا. لہو اچھا لہو آگے سے، عجلن جسدا یعنی کالف کی باڈی، لہو خوار، لہو خوار، خوار کہتے ہیں بجنے والی آواز کو، ٹھیک ہے نا. خوار خاص طور سے یہ جو کیا بولتے ہیں
गाय और भैंस और बैल वगैरह की आवाज होती है, इससे सिमिलर आवाज को हम क्या बोलते हैं, ख्वार। ठीक है। लहू ख्वार, उसकी उसकी उसके लिए आवाज थी, यानी उसमें से आवाज निकल रही थी। फक़ालू, तो उन सब ने कहा, हादा इलाहुकुम, यही तुम्हारा माबूद है, व इलाहु मूसा, और मूसा का माबूद है, नऊज़ बिल्लाह। फनसी, फनसिया, तो वो हजरत मूसा भूल गए हैं, यानी गलती से वो उधर तूर पे चले गए हैं अल्लाह ताला से मुलाकात करने, असल में यही माबूद है, क्योंकि ये नॉर्मल से हटके आप भी देखेंगे ब्रादर ने वतन में भी जो चीज कोई डरावने वाली हो जाएगी, जिसके अंदर कुछ एबनॉर्मल चीजें हो जाएंगी, उसको लोग माबूद मान लेते हैं और समझ लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी है। फ़अख़रजा, तो निकाला उनके लिए, कौम के लिए, सामरी ने, इजलन जसदा, बछड़े के जिस्म का, लहू ख्वार, जिसकी आवाज थी, जिसमें से आवाज आ रही थी गाय और बैल की तरह की। फ़क़ालू, तो उन सब ने कहा, यानी सामरी और उसके जितने भी चेले चपाटे थे उन सब ने कहा, हादा इलाहुकुम, ये है असल तुम्हारा माबूद, व इलाहु मूसा, और सिर्फ तुम्हारा नहीं, मूसा का माबूद भी यही है। फनसी, तो हजरत मूसा भूल गए, ठीक है ना। फ़अख़रज लहुम अजलन जसदन अय सागहु मिनल हुलिय्य, यानी जेवरात से, सागा यसूगु बनाना, जेवरात से उन्होंने बछड़ा बनाया। जसदन, या जिस्म में, यानी लहमन व दमन, जैसे उसका बॉडी और गोश्त होता है, खून होता है, वैसे ही दिख रहा था वो। लहू ख्वार अय सौतुन युस्मउ अय इनक़लबा, यानी एक आवाज थी जो सुनाई आ रही थी। कज़ालिका बिसबब तुराब अल्लज़ी आसरहुल हयातु फीमा युदअ फीही, वो उस मिट्टी की वजह से, उस मिट्टी के सबब से आवाज आ रही थी जो उसके अंदर रखी गई थी। ववज़अहु बअद सुग़िही फी फमीही, और उसको उसके मुंह के अंदर रखा गया था, उसकी आवाज आ रही थी, ये इसकी तशरीह कर रहे हैं। फ़क़ालू अय अस्सामिरी व अतबाउ, तो कहा किसने, यानी सामरी और उसकी पैरवी करने वालों ने कहा, हादा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, ये तुम्हारा और मूसा का माबूद है, नाउज़ु बिल्लाह। फनसिया मूसा, तो मूसा भूल गए हैं, रब्बहू हुना, अपने रब को यहाँ, वज़हब यतलुबुहु, और उसको वो ढूंढने कहीं और निकल गए। क्लियर है आयत? तो गए आप लोग? जी सर। क्या जी सर क्लियर है पे, या सो गए पे जी सर? जी जी क्लियर है। ठीक है। अफला यरौना, अब अल्लाह ताला कह रहा है, क्या, फ, क्या, तो, ला यरौना, उन सब ने नहीं देखा, अल्ला यरजिउ, अन, ला असल में है, अन की, ला यरजिउ, कि वो नहीं लौटाता है, इलैहिम, उनकी जानिब, कौलन, कोई बात। क्या उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, इतना नहीं देखा कि वो उनका कोई जवाब नहीं देता है, उनको कोई रिटर्न में जवाब नहीं देता है। एक जनरल आवाज का निकलना डिफरेंट चीज है, और मैं किसी से कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो वो बोल नहीं पा रहा है, ये एक अलग चीज है। ठीक है ना। तो आज के जमाने में तो हर डिवाइस से आवाज आ रही है, तो हर डिवाइस थोड़ी माबूद हो जाएगा। ठीक है ना। बल्कि आज तो अल्लाह यरजु इलैहिम कौला भी नहीं है, यही से आप बैठ के बातें कर सकते हैं, वो आपके कॉल को जवाब भी दे रहा होगा। ठीक है ना। तो अल्लाह ताला कह रहा है, अफला यरौना, क्या वो नहीं देखा उन्होंने, अल्लाह यरजु इलैहिम, कि वो नहीं लौटाता है उनकी जानिब, कौलन, बात को, वला यमलिकु लहुम, ये आगे से गिरेगा, वला यमलिकु, और वो मालिक नहीं है, लहुम, उनके लिए, दर्रउ वला नफा, ना ही नुकसान का और ना ही नफे का। ठीक है ना। मलका यमलिकु, मालिक होना, कोई और मुश्किल वर्ड नहीं है। क्या वो लोग नहीं देखा उन लोगों ने, क्या नहीं देखते वो लोग, अल्लाह यरजिउ, कि वो नहीं लौटाता है, इलैहिम, उनकी जानिब, कौलन, कौलन, उनके कौल को। ठीक है ना। वला यमलिकु लहुम, और वो उनके लिए नहीं है मालिक, दर्रन वला नफा, नफे और नुकसान का। अफला यरौना अय मुखफ़फ़तुम मिन अत्थक़ीलति वस्मुहा महदूफ़ुन, ये हम डिस्कशन नहीं करते हैं। ला यरजिउ अल अजल, यानी कौन नहीं लौटाता, बछड़ा नहीं लौटाता है उनकी जानिब, कौलन, बात को, अय ला यरुद्दु लहुम जवाबन, यानी उनको जवाब नहीं देता है, जवाब नहीं देता है सवाल का। वला यमलिकु लहुम दर्रन वला नफ़ा अय दफ़अहुम, यानी उनसे नफा, किसी नुकसान को वो दूर नहीं कर सकता है। वला नफ़अन अय जल्बहु, या उनके लिए नफा नहीं खींच सकता है। फ़कैफ़ यत्तख़िज़ु इलाहन, तो कहना है तो कैसे उन्होंने इस ऐसे जात को या ऐसी चीज को इन्होंने माबूद और इलाह बना लिया। वलक़द क़ाल लहुम, अल्लाह ताला कह रहा है, और तहकीक, लाम और क़द दोनों ताकीद के लिए। क़ाल लहुम, जब हजरत मूसा गए थे तो जिम्मेदार बना के गए थे हजरत हारून को। हजरत हारून की भी क्लास लेंगे अभी, देखिएगा। और अल्लाह ताला पहले ही एक्सक्यूज दे रहा है हजरत हारून की तरफ से, वलक़द क़ाल लहुम, और अलबत्ता तहकीक कहा
था लहुम उनसे, हारून हारून ने कहा था, मिन कब्ल इससे पहले, यानी ये इस फितने में पड़ने से पहले ही कारून ने कहा था, या कौम ए मेरी कौम, या कौम नी पे जेर जो है वो या की तरफ इशारा कर रहा है, ए मेरी कौम, इन्नमा फुतिन तुम भी, तुम्हें आजमाइश में डाल दिया है। फतना यफ्तुनु आजमाना, फुतीना आजमाया जाना, यानी पैसिव वॉइस, फुतिन तुम सबको आजमाया जा रहा है, ठीक है ना। फतन तुम सब आजमाते हो, और फुतिन तुम सबको आजमाया जा रहा है, बिही उसके जरिए, आई बिलअज्ल, इस बछड़े के जरिए तुम्हें आजमाया जा रहा है, तुम बहुत खतरनाक आजमाइश में डाल दिए गए हो। वइन रब्बकुम और बेशक तुम्हारा रब अर्रहमान, वो तो असल में रहमान ही है, फत्तबिऊनी तो तुम पैरवी करो मेरी, व अतीऊ और तुम बात मानो अमरी मेरे हुक्म का, अम्र मतलब ऑर्डर, मेरे हुक्म की पैरवी करो। क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है। वलक़द क़ाल लहुम हारून मिन क़ब्ल अय क़ब्ल अन यरजिअ मूसा, मूसा के लौटने से पहले ही हारून ने अलैहिस्सलाम ने कहा था उनसे, या कौमी इन्नमा फुतिनतुम बिही व इन्ना रब्बकुम अर्रहमान, बेशक तुम्हारा रब रहमान है, फत्तबिऊनी तो मेरी पैरवी करो, किसमें, फी इबादती अल्लाह की इबादत में, रहमान की इबादत में, अतीउ अमरी फीहा और इस मामले में तुम मेरी पैरवी करो, ये हजरत हारून ने पहले ही कह दिया था। कौलू उन सब ने कहा, लन नब्रहा अलैहि, बरिहा यबरहु हटना, या किसी जगह से जो है अ, हटना कह सकते हैं। तो लन नब्रहा, उन्होंने कहा कि लन नब्रहा अलैहि, या किसी जगह पर बैठे रहना लगातार, लन नब्रहा अलैहि आकिफीना, हम हरगिज नहीं हटेंगे इसकी एतकाफ से, यानी यहाँ बैठे रहेंगे हम, हत्ता यहाँ तक कि यरजिआ लौट आए, इलैना हमारी जानिब, मूसा जब तक कि मूसा हमारे पास लौट के नहीं आ जाते हैं, लन नबरहा हम हरगिज नहीं हटने वाले हैं, अलैहि आकिफीना उस पर बैठे रहेंगे, यानी उसकी इबादत पर जमे रहेंगे जब तक कि हजरत मूसा लौट कर नहीं आ जाते हैं। यहाँ पे एक कायदा ध्यान में रखिएगा, पहले मुदारे को मरफू सॉरी मंसूब करने के कुछ वर्ड्स हमने पढ़े थे, अन पढ़ा था, और कोई बताएगा और क्या था जो मंसूब करता है, पहले मुदारे को मंसूब, लअल्ला लाल्ला, लन लाल्ला, लाल्ला लाल्ला इस्म की बात है, वो हम इन्ना अन्ना का अन्ना हटा दीजिए, वो इस्म को देते हैं। पहले मुदारे को मंसूब कौन करता है, अन के बाद अनलन। लन, और एक था कई जो आपने शायद पढ़ा कई। है, और हाँ। इजन अभी आपने नहीं पढ़ा, इजन था, और एक वो था का अभी भी जो था हमने, क्या? क्या का। अ, का तो नहीं, का इसम पे आएगा, जेर देगा, सर आपने अलवलदू, लाम भी बोला था, एक लाम ताकीद के लिए आता है, वो उससे भी ताकीद वाला नहीं, नसब करता लाम है ना। बोला था, लेकिन लाम तालील वाला, वजह बताने वाला, लाम ताली वाली, वजह ज़हबतु बताने इलल वाला। मदरसती लिउदर्रिसा, मैं गया स्कूल ताकि मैं पढ़ाऊं, ली। अच्छा, उसी में से हत्ता भी है, हत्ता डायरेक्टली यहाँ पे देखिए हत्ता यरजिआ है, तो हत्ता के अंदर आपको उस डिटेल में हत्ता नहीं मिलेगा कहीं भी, अक्सर जगह कि हत्ता मंसूब देता है, लेकिन हत्ता मंसूब करता है, फिर आपको डिटेल में क्यों नहीं मिलेगा कि हत्ता के अंदर अन को पोशीदा मानते हैं लोग, असल में ये अन की वजह से यरजिआ हो रहा है। तो आप जैसे भी आप याद रख पाए, आप डायरेक्टली हत्ता को याद रख पाए तब भी ठीक है, और आप ये याद रख पाए कि हत्ता जब भी फेले मुदारे से पहले आएगा तो उसके अंदर अन पोशीदा होगा जो कि मरफू मंसूब कर रहा होगा, हत्ता यरजिआ, इसके अंदर हत्ता की वजह से भी यरजिआ फेल मंसूब। देखिए लन नबरहा भी आपको लन वाली मिसाल यहाँ पे भी मिल गई, तो ये फेल मुदारे पर आएगा और फेल मुदारे को मंसूब कर देगा, तो ये जरा जहन में रखिएगा, अन लन कई इधन और ली और हत्ता, हत्ता हत्ता डायरेक्ट याद रखें, चाहे आप इनडायरेक्टली याद रखें, जैसे आपको आसान हो वैसे करें। क़ालू नबरहा, उन्होंने कहा हम नहीं हटने वाले हैं, अलैहि उस पर बैठे रहेंगे एतकाफ में, हत्ता यरजिअ इलैना यहाँ तक कि मूसा लौट आए, इलैना हमारी जानिब, ठीक है। अब देख रहे हैं मूसा फाइल है, लेकिन मूसा पे रफा आपको दिखाई नहीं देगा, क्यों, इसका एराब तकदीरी एराब होता है, एराब तकदीरी, या पे खड़े जबर वाले जितने भी हैं इनका एराब तकदीरी होता है, तो मबनी नहीं बोलेंगे हम। कौल सर या, जैसे खड़ा, बोलिए, सॉरी, वो खड़ा जबर ना लगा रहे, खाली जबर भी लगा है, तो वो भी अलिफ ही माना जाता है ना? जैसे जैसे ये था सेकंड चैप्टर में मुकद्दर वाले में था जो मरफू का था पहले, या मंसूब था, मरफू शायद था। या है वहां पे मौजूद, हाँ, या मौजूद थी और जबर लगा हुआ था।
یا پہ تو اس لگا کو ہے زبر، مقدر نہیں نہیں، یا پہ زبر ہے تو تقدیر، الگ ہے. جیسے یہاں پہ آپ کو میں مثال دکھاؤں، اگر یا پہ زبر ہے تو وہ نہیں ڈفرینٹ نہیں چیز ہے. یہاں پہ زبر نہیں تھا، اس سے پہلے والے حروف پہ زبر تھا. ہاں جیسے تب تو فتح ہاں ہاں ہاں، فتح. یا اگر خالی ہے اور نیچے نقطہ نہیں ہے تو وہ کھڑا ہاں زبر کھل ہو جائے گا، چاہے کھڑا زبر لگاؤ چاہے نہ لگاؤ. تو اس کو الف بولتے ہیں کیا؟ ہاں الف مقصورہ بولتے ہیں. ہاں الف سے مقصورہ، ہاں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. قال یا ہارون، کہا اے ہارون، ما منعک، ما سوال والا، ما منعک کس چیز نے روکا تم کو، اذ جب، رأیتا تم نے دیکھا، ہم ان کو یعنی قوم کو، ضلوا گمراہ ہوتے ہوئے. قال یا ہارون، کہا اے ہارون، ما منعک کس چیز نے روکا تم کو، اذ رأیتا جب تم نے دیکھا ان کو، ضلوا گمراہ ہوتے ہوئے. قال موسیٰ بعد رجوعہ لوٹنے کے بعد موسیٰ نے کہا یا ہارون، اے ہارون، ما منعک کس چیز نے روکا، منع یمنعو روکنا، ویمنعون الماعون بہت پہلے ہم لوگ بگنر لیول پہ ہی پڑھ چکے ہیں. منعک کس چیز نے روکا تم کو، اذ جب، رأیتہم ضلوا، اذ کا مطلب جب بھی ہوتا ہے، اور ایک اذ اسی طرح کا فجائیہ کے طور پر آتا ہے جو اچانک کے معاملے، اچانک. جیسے ہاں جیسے ہم بولتے ہیں کہ لما دخلت الفصل اذ هو ثعبان، تو جب میں کلاس میں داخل ہوا اچانک وہاں پہ ایک سانپ، اذ رأیت ثعبانا، اچانک میں نے وہاں پہ ایک سانپ دیکھا، تو وہ اسی آیت فجائیہ، میں ملے گا. فجائیہ بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا، وہ الگ معنی ہے، یہاں پہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ان لا تتبعن، ما منعک کس چیز نے تم کو روکا جب تم نے دیکھا ان کو گمراہ ہوتے ہوئے، کس چیز سے روکا، ان لا کی، لا تتبع، اچھا اللہ تتبعن کی کی وہ اتبع یتبع اتباعا کی پیروی کرنا. ان لا تتبعنی، نون پہ زیر یا کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیا نہیں پیروی کی تم نے میری، حضرت ہارون سے بول رہے ہیں اکیلے. اتبع یتبع، یتبعونی میری پیروی کی، لا تتبعونی میری پیروی نہیں کی، ان لا تتبعونی کہ تم نے میری پیروی نہیں کی، یعنی جو میں تمہیں سمجھا کے گیا تھا تو تم نے نہیں کیا. افعصیت، کیا، تو یہ ہو گیا عصا یعصی کا مطلب نافرمانی کرنا. ٹھیک ہے. افعصیت کیا تم نے نافرمانی کی، امری میرے حکم کی، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی. ٹھیک ہے نا. تو حضرت ہارون سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تتبعنی، کہ تم نے میری پیروی نہیں کی، میری بات نہیں مانی. افعصیت امری، کیا تم نے میری نافرمانی کی، افعصیت ذهبت اکلت والا. ٹھیک ہے. امری میرے حکم کی. اب دیکھیے حضرت ہارون کا جواب، اور ہارون کے جواب سے حضرت موسیٰ ساتھ میں ان کا ہاتھ کہاں پہ اور کیا ہو رہا ہے وہ سین بھی آپ کو تھوڑا سا پتہ چل جائے گا، حالانکہ قرآن نے بتایا نہیں لیکن پتہ چل جائے گا. قال یبن ام، کہا حضرت ہارون کہہ رہے ہیں یا ابن ام، اصل میں الگ الگ ورڈ ہم اگر کریں گے، یا ابن ام. اب قرآن کی جو خط ہے نا کیسے لکھا جائے گا، یہ توقیفی ہے، یعنی یہ ہم اپنے من سے نہیں لکھتے ہیں، جیسا قرآن لکھ رہا ہے مطلب جیسا ہمارے پاس روایات میں آ رہا ہے ہم ویسے ہی کرتے ہیں، اس کو بھی ہم چینج نہیں کرتے ہیں. تو اصل میں کیا ہے، اس کو الگ الگ میں کروں، یا الگ ہے ابن امی، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے. جب سچویشن تھوڑا سا کڑک ہو تو تھوڑا سا ایموشنلی آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے کہ بہن نہیں ہو میری تم، میرے بھائی نہیں ہو، میرا دوست نہیں ہے تو وہ والا جو ایموشنل گیم ہے وہ آپ کو یہاں دکھائی دے گا. قال یبن ام، اے میرے ماں کے بیٹے، لا تأخذ مت پکڑو، بلحیتی، لحیا کا مطلب لحیا داڑھی، لحیت داڑھی، میری داڑھی مت پکڑو، ولا براسی اور نہ میرا سر پکڑو. وہ سمجھ میں آیا کہ حضرت موسیٰ بہت سختی سے کلام کر رہے ہیں حضرت ہارون سے، بھلے بھائی ہوں بھلے نبی ہوں، لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ انہیں کی مسٹیک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ حضرت ہارون نے پہلے ہی ان کو تنبیہ کیا تھا. اب حضرت موسیٰ کو کیا معلوم کہ انہوں نے تنبیہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. قال یا ابن ام، انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے یا اے ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی میری داڑھی مت پکڑو، ولا براسی اور نہ ہی میرا سر پکڑو، لیکن اخذ با کے ساتھ پکڑنا. انی خشیت ان تقولا، انی بے شک میں، خشیت ڈرا، ان تقولا کہ آپ کہیں گے، ان فعل مضارع کو نصب دے رہا ہے، ان تقولا کہ آپ کہیں گے، فرقت بین بنی اسرائیل کہ میں نے تفرقہ ڈالے، فرق یفرق تفریقا، تفرقہ ڈالنا، فرق پیدا کرنا،
مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ آپ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا. ولم ترقب قولی، رقب يرقب خیال رکھنا، رسپیکٹ کرنا، ٹھیک ہے نا. ولم ترقب، اور تم نے خیال نہیں کیا، اور تم نے رسپیکٹ نہیں کیا، یا انتظار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور تم نے انتظار نہیں کیا یا نہیں مانی، یا بلکہ وہی کرتے ہیں، خیال کرنا، رسپیکٹ کرنا. ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات کا خیال نہیں کیا. یعنی حضرت ہارون کہہ رہے ہیں میں نے سمجھایا، لیکن میں نے سختی اس لیے نہیں کی کہ اگر میری سختی کرنے کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل دو گروہ میں بٹ جاتے، ایک میرا والا گروہ ایک دوسرے والا گروہ، تو آپ یہ کہتے کہ میں نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا، اس لیے میں نے بہت سختی نہیں کی. کلیئر آیت؟ جی سر. جی. اب اس سے آپ کو حضرت موسیٰ کی شخصیت یا منکر کو دیکھ کر کے جو ان کی کیفیت ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ نبی بننے سے پہلے بھی جب انہوں نے غلط ہوتے ہوئے دیکھا تو ایک تھپڑ لگایا یا مکہ لگایا جو بھی تھا، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اور وہ مر گیا انسان. تو یہ حضرت موسیٰ کا ایک جلال، ایک غلط کو نہ دیکھ پانا، یہ آپ کو اس کے اندر بھی دکھائی دے گا. تو قال يا ابن أم، قال هارون يا ابن أم بكسر الميم وفتحها أراد أمي وذكرها أعطف بقلبی، اور اس کا ذکر کس لیے کیا؟ تاکہ ان کا قلب نرم ہو جائے ان کے لیے. لا تاخذ بلیحتی کانا اخذها بشمالی، انہوں نے ان کے اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑ رکھا تھا. ولا براسی، اور ایک ہاتھ سے، یعنی یہ ان کی تشریح کے اعتبار سے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑ رکھی تھی اور ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑ رکھے تھے، غضباً، غصے کی وجہ سے. انی خشیت، مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہوا، لو اتبعتک ولا بد ان يتبعني جمع ممن لم يعبدوا العجلہ. تو یہ بٹ جاتے دو حصوں میں، ایک وہ جو میری عبادت کر، مطلب میری بات مان رہے ہوتے، اور جنہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، یعنی عجل کی عبادت نہیں کی. ان تقولا، کہ آپ کہیں گے کہ میں نے تفرقہ ڈال دیا بنی اسرائیل کے درمیان، وتغضب علیہ، اور آپ مجھ پر غصہ ہوں گے. ولم ترقب، اور ولم تنتظر، اور تم نے انتظار نہیں کیا، قولی، میرے بات کی، یعنی جو ما رأیتہ فی ذالک، جو میں اس کے سلسلے میں دیکھتا ہوں، یعنی میرا انتظار نہیں کیا کہ میں کیا کہتا ہوں اس سلسلے میں. تو میں نے بتایا رقبہ یعقوب کا مطلب خیال کرنا، رقبہ یعقوب کا مطلب انتظار کرنا، دونوں اس کے اندر شامل ہے. قال، اب توجہ بدل گئی وہاں سے، حضرت ہارون کا سمجھ میں آ گیا کہ اس بندے کی غلطی نہیں ہے. قال فما خطبک، کہا، تو ما خطبک، خطب ہم بولتے ہیں معاملے کو، کیس کو. فما خطبک، تو تیرا کیا معاملہ ہے، یا سامری، اے سامری، ٹھیک ہے نا. ما شأنو کا، شان کا لفظ یوز ہوتا ہے معاملے کے لیے. قال فما خطبک، کہا تمہارا کیا معاملہ ہے، یا سامری، اے سامری، ٹھیک ہے نا. عائشہ انو کا داعی لما. چلیے یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. 95 تک اچھی خاصی آیتیں آج ہو گئی ہیں، 9-10 آیتیں ہم نے کر لی ہیں. اس کے اندر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ یہیں تک آج کلاس انشاءاللہ رہے گی. ٹھیک ہے. ایگزام کی تیاری کرتے رہیے، کہیں بھی کوئی ڈاؤٹ ہو آپ کو اسکرین شاٹ لیجیے، واٹس ایپ کر دیجیے، میں جب فری ہوں گا آرام سے جواب دے دوں گا. کوئی اس میں تردد کی ضرورت نہیں، جیسا کہ آپ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے. اور ریویژن بہت ضروری ہے، 4 مہینہ ہو گیا ہے تقریباً، 10 دن باقی ہے 4 مہینہ ہونے میں. ابھی تک ایک بھی ٹیسٹ ہمارا نہیں ہوا ہے. تو جب تک ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے تب تک ہمیں جو ہے اپنے بارے میں اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کیا ہم نے سیکھا اور کیا نہیں سیکھا. یہ اپنے اسسمنٹ کے لیے، یہ کوئی ججنگ کرائٹیریا نہیں ہے، اس سے ہم کسی کو نہیں جج کرنے والے ہیں، اور نہ کسی کی ہم بہت زیادہ تعریف کرنے والے ہیں، نہ کسی کی برائی کرنے والے ہیں. بس ہم اپنے آپ کو جج کر رہے ہیں کہ میں پڑھانے میں کتنا کامیاب ہو پا رہا ہوں، اور آپ پڑھنے میں کتنا کامیاب ہو پا رہے ہیں، اور اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی اور ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو کوشش کیجیے گا اسی ڈیٹ میں دے دیجیے، اس بات کا ویٹ مت کیجیے گا کہ ہم بہت اچھے مارکس لائیں گے. آپ لوگ جب بھی ٹیسٹ دیتے ہیں تو سب کے اچھے ہی مارکس آتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹائم پہ دے دینا اچھے مارکس لانے سے زیادہ بہتر ہے. آپ جیسی تیاری ہو، 50% تیاری ہو، 60% تیاری ہو، ویسا اسی حال میں اسی ڈیٹ میں دے دیجیے. تو آپ کے لیے بھی آسانی رہے گی، میرے لیے بھی آسانی رہے گی، اور باقی لوگوں کے لیے بھی آسانی رہے گی. پھر رزلٹ لٹکا رہتا ہے 1-2 لوگوں کی وجہ سے. تو کوشش کیجیے کہ ٹائم پہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. سر 24 کو جو اورل ایگزام رکھا ہے آپ نے، اس میں کیا کرنا ہے؟